قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت مین دانائی عطا کی، تدبر عطا فرمایا، دور اندیشی عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی، دل کا نور عطا فرمایا جو براستہ زبان ان سے جھلکتا تھا۔ آپ سے اگر ہم رہنمائی لیں تو ہمارا معاشرے کا ماحول سدھر سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہمارا ملک کا جو سیاسی نظام ہے تلخیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بے جا تنقید اور تلخیوں سے پر ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور تدبر، فہم و فراست، حکمت اور دانائی کو اختیار کریں تو یہ تلخیاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی حکمت کو تحسین کے کلمات سے بیان فرمایا ہے۔ تو میں اسی ضمن میں آپ کی زندگی کا ایک گوشہ سامنے رکھ رہا ہوں، اختصار وقت کے پیش نظر، کہ ہم پر بھی کوئی دنیا میں تنقید کرے تو ہم اس کا جواب اس انداز میں ہرگز نہ دیں کہ وہ تنقید برائے تنقید یا اینٹ کا جواب پتھر سے بنتا ہے، بلکہ اس کو اس دانائی اور حکمت سے جواب دیں کہ وہ بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کر احباب کی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے، پند و نصائح فرما رہے تھے، اور آپ کی شرینی سے بھرپور باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں جگہ پا رہی تھی، لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں ایک شخص گزرا جو آپ کے بچپن کو جانتا تھا، آپ کی اوائل عمری کو جانتا تھا، اور آپ سے ظاہر حسد رکھتا تھا، اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ وہ آپ کو اس دور سے جانتا تھا جب آپ اجرت پر بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہاں یہ ایک مجمع کو مسحور کیے ہوئے ہے اور حکمت و دانائی سے لبریز خطاب کر رہا ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کا عزت اور وقار بن رہا ہے۔ تو وہ اپنے اندر کی وہ حسد والی آگ سے مجبور ہوا اور برسر محفل آ کر آپ کو ایک بات کہنے لگا، کیونکہ آپ کا رنگ کالا تھا اور تھوڑی سی حایت اللہ کی مشیت جیسے تھی، وہ تھوڑی سی عام لوگوں سے مختلف تھی۔ تو اس نے آپ کے رنگ کو اور اس چیز کو نشانہ بنا کر کہا کہ اے لقمان، تو باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہے، اور کیا تجھے یاد نہیں کہ تو ہمارے علاقے میں اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا، تو چرواہا تھا، اور آج تو جتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ جب آپ علم و عرفان پر اپنی خطاب کر رہے تھے تو بھائی شکل اور رنگ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ مگر چونکہ اس کے اندر حسد کی آگ تھی تو اس نے اسے یوں بجھانا چاہا کہ اے لقمان، تو ہمارے علاقے میں اجرت پر بکریاں نہیں چرایا کرتا تھا، تو چروایا نہیں تھا، اور جتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، کیا تو نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت لقمان حکیم نے حکمت سے لبریز جواب دیا، دانائی سے بھرپور جواب دیا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، جو ہم بڑے دھڑلے سے اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اینٹ سے پتھر، اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ جناب حضرت لقمان حکیم نے اس اصول کو نہیں اختیار کیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، بلکہ اینٹ کا جواب محبت سے دیا، حکمت سے دیا، دانائی سے دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ اے میری شکل پر تنت کرنے والے، مجھے ایک بات تو بتا، یہ تمہاری تنقید اور یہ جو میری شکل میں نقص نکال رہے ہو، یہ نقص
یہ نقص میری تصویر میں نکال رہے ہو یا مصور میں نکال رہے ہو؟ فرمایا یہ میرے اندر جو شکل کا اور رنگ کا جو نقص نکال رہے ہو، یہ نقش میری تصویر کا ہے، یہ نقص میرے نقش کا ہے۔ یہ نقش جملہ نوٹ کریں، یہ نقص جو تو نکال رہا ہے یہ میرے نقش کا ہے یا نقاش میں خامی نکال رہا ہے؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا بھی یہ تمہاری تنقید تصویر پر ہے یا مصور پر ہے، یہ تمہاری تنقید میرے نقش پر ہے یا اس نقاش پر ہے، تو یہ بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا، حیران و پریشان ہو گیا اور اپنی بات کو معذرت کے ساتھ واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ تو احباب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دانائی کو خراج تحسین پیش کیا گیا قرآن پاک میں اور ان کو تحسین کے کلمات میں بیان کیا گیا، ہم بھی ان سے حکمت و دانائی کو حاصل کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح جو لوگ ہم پر بے جا تنقید کرتے ہیں ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں بلکہ دانائی سے لبریز جواب دیں، تو وہ تنقید کرنے والوں کی بجائے وہ محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ حق سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔